الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کے مرنے کے بعد اس کی آخرت کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اسی سے آخرت میں انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت اس قدر نہیں روتے جتنا اس جگہ کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، لہٰذا جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے لیے بعد کی ساری منزلیں آسان ہیں، اور جس نے اس منزل سے نجات نہیں پائی اس کے لیے بعد کی تمام منزلوں میں سخت دشواری ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ اس لیے انسان مرنے سے پہلے اچھے اعمال کر کے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور جہنم کا گڑھا بننے سے بچائے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی پوری کائنات کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی ہے وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو ہر ایک شخص اپنی اپنی فکر میں الجھا رہے گا اور اس قدر پریشان حال ہوگا کہ اپنے گھر والوں سے بھی دور بھاگنے کی کوشش کرے گا اور کوئی کسی کی ہمدردی نہیں کرے گا۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھی اور اپنے بیوی بچوں سے بھی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا کر رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوگی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ محترم عزیز دوستوں، قیامت کے دن صرف یہی نہیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ انصاف سب لوگوں کو آنکھوں سے نظر آئے۔ اس غرض کے لیے ترازو لائی جائے گی جس میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا اور اعمال کے وزن کے حساب سے اچھے یا برے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ وہاں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں وہی اعمال کام آئیں گے جو دنیا میں کیے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو شخص میری طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو شخص اس سے پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ البتہ میرے پاس کئی قومیں آئیں گی، میں ان کو پہچان لوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن پھر میرے اور ان کے درمیان دین میں ان کے نئی نئی باتیں پیدا کرنے کی وجہ سے رکاوٹ کر دی جائے گی۔ محترم عزیز دوستوں، آج کی ویڈیو میں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اس منزل میں کامیاب ہونے سے بعد کی تمام منزلیں آسان ہو جائے گی۔ دوسرا پیغام یہ ملا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تیسرا سبق یہ دیا گیا کہ آخرت میں ہر شخص اس قدر پریشان حال ہوگا کہ اسے کسی دوسرے کی فکر نہ ہوگی۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا اور پھر اچھے یا برے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ اور پانچواں پیغام یہ دیا گیا کہ حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آخرت کی حقیقت کے عنوان پر جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔